الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار والصلاة والسلام دائما على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم صدق الله العظيم. حضور شیخ الاسلام مجدد دورہ رئیس المحققین علامہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی حفظہ اللہ کے لکھے ہوئے حمد الہی کے ان 4 مصرعوں کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہاں ہے، ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہاں ہے، میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے عجیب. دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہے محال، دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہے محال، اور غربت کا یہ عالم کے رگے جاں سے ہے قریب. سبحان اللہ. ان 4 مصروں میں کتاب اللہ کی جلوہ گری ہے، اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور هو الاول والآخر والظاہر والباطن کی صدائے ربانی کی گونج سنائی دیتی ہے. حضور شیخ الاسلام کے تخلیق ذہن نے اس حقیقت مطلقہ کی معرفت کرائی ہے جو مستور بھی ہے اور نمایاں بھی، بعید تر بھی ہے اور قریب تر بھی. مزید برآں اس کی پردہ نشینی عقل انسانی کو وردِ حیرت میں ڈالے ہوئے ہے. حضرت شیخ الاسلام کی شاعرانہ طبیعت کا مرکز و محور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ کامل ایمان و یقین کے ساتھ اپنے مرکز شعری سے والہانہ تعلق خاطر رکھتے ہیں. حضرت شیخ الاسلام کی نظر میں محمد رسول اللہ دلیل لا الہ الا اللہ ہیں، لہذا دلیل کو سمجھنے اور مانے بغیر دعوے کی تفہیم ممکن ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت اس دلیل کے گرد گھومتے رہتے ہیں اور فکری مواد حاصل کرتے ہیں. کتاب و سنت سے حضرت کی وابستگی اس دلیل کی بوخلمونی کو مزید نمایاں کرتی ہے. حضرت شیخ الاسلام کی لکھی ہوئی ایک نعت شریف ملاحظہ فرمائیں: خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. سبحان اللہ. خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. جبین حضرت جبرائیل پہ کفے پا ہے، جبین حضرت جبرائیل پہ کفے پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے. سبحان اللہ. خدا کی شان جلال و جمال کے مظہر، خدا کی شان جلال و جمال کے مظہر، ہر ایک سمت ہے تو ہی، تیرے سوا کیا ہے. کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، خمار الفت محبوب کبریا کیا ہے. سمجھ لو عہد رسالت کے جانثاروں سے، کمال صدق و صفا رشتہ وفا کیا ہے. سمجھ لو عہد رسالت کے جانثاروں سے، کمال صدق و صفا رشتہ وفا کیا ہے. بشر کے بھیس میں لاکل بشر کی شان رہی، بشر کے بھیس میں لاکل بشر کی شان رہی، یہ معجزہ جو نہیں ہے تو معجزہ کیا ہے. سبحان اللہ. بہت خوب. غم فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے، غم فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے، خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے. کرم کرم کے کریمی ہی شان ہے تیری، کرم کرم کے کریمی ہی شان ہے تیری،
تیرے کرم کے مقابل میری خطا کیا ہے؟ جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہی کو ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے؟ فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے؟ آئیے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت تو اعلی رسالت میں درود و پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم۔ اس بڑی بھاری بخشش کی طرف دوڑو، وہ ساریو اجلت کرو، سرعت کا مظاہرہ کرو، دوڑتے ہوئے آؤ، بھاگو اس بھاری بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے تم کو نصیب ہوگی۔ نیکی میں اجلت حاصل کرو، توبہ کی طرف، مغفرت کی طرف بھاگ لیتے ہوئے آؤ، دوڑتے ہوئے آؤ، تیزی کا مظاہرہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں یہ رکھا ہے کہ تمہاری مغفرت ہو جائے، اسی لیے تم اس مغفرت کی طرف تیزی سے آؤ۔ تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ ان اعمال کی طرف دوڑو جو مغفرت الہی کا ذریعہ و سبب ہیں۔ اس میں گفتگو ہے کہ وہ ذریعہ و سبب کیا چیز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ اسلام ہے، یعنی اسلام کی طرف آ جاؤ، اسلامی تعلیمات کو اپنا لو۔ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ادائے فرائض ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اخلاص فی العمل۔ ابو العالیہ فرماتے ہیں ہجرت، امام ضحاک و ابن اسحاق کہتے ہیں جہاد۔ سعید ابن جبیر کا فرمان ہے نماز باجماعت کی تکبیر اولا پابندی کے ساتھ ادائیگی۔ بعض کا قول ہے نماز پنجگانہ۔ امام عاصم فرماتے ہیں گناہوں خصوصاً سود سے توبہ۔ سبب اعلیٰ ان تمام نعمتوں کا عشق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فنا در ذات حبیب کبریا علیہ تحیہ و ثنا ہے کہ جسے یہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ نیکی میں ہمیشہ اجلت کرنا چاہیے، نیکی کے کام میں تاخیر مناسب نہیں، جتنا جلد ہو سکے فعجلو، یعنی نیکی میں اجلت کرنا چاہیے، توبہ میں اجلت کرنی چاہیے۔ اجلو فی توبہ، توبہ میں اجلت کرو، نیک کاموں میں اجلت کرو، نیکی حاصل کرنے کے اسباب میں اجلت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، یعنی نیک کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، سبقت لے جاؤ کہ نیک کام میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ نیکی حاصل کرنے کی کوشش کرو جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کا ذریعہ ہے۔ یعنی اسلام، ادائے فرائض، اخلاص، ہجرت، جہاد، باجماعت نمازوں کی تکبیر اولا، گناہ سے توبہ، اپنی مرضی کو مرضی اور خدا میں فنا کر دینا وغیرہ، ان تمام کاموں میں اجلت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بلکہ سبقت لے جانا چاہیے ایک دوسرے پر کہ زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنا چاہیے۔ دینی کاموں میں جلدی کرنا اور ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کرنا رب تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دنیاوی معاملات میں انسان تو کوشش کرتا ہے ایک دوسرے پر سبقت لے جائے، مال و متاع جمع کرنے میں کوشش کرتا ہے کہ ایک دوسرے پر سبقت لے جائے، زیادہ سے زیادہ کسب حاصل کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کو نیکیوں میں سبقت پسند ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیک کاموں میں سبقت لے جاؤ، دینی معاملات میں سبقت لے جاؤ۔ انسان ہر سانس کو آخری سانس جاننے، ہر سانس کو آخری جانے، موقع کو غنیمت سمجھ کر نیک کام میں سبقت کریں، نیکی میں جلدی کریں، زیادہ سے زیادہ نیکی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے انسان کو۔
توبہ و استغفار کے آداب یہ ہیں کہ استغفار سے پہلے حمد الہی کرنا بہتر ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین یا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، حمد و تسبیح بیان کرنا چاہیے۔ اسی لیے جو ہر نیک کام کی ابتدا الحمد سے شروع ہوتی ہے، کہ خطبے کی ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، تو ہر نیک کام کی ابتدا جو ہے الحمد سے ابتدا کرنی چاہیے۔ استغفار سے پہلے بھی حمد الہی کرنا چاہیے۔ گناہ کرتے وقت یا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ہیبت دل میں آ جانا خدا کی خاص رحمت ہے۔ دل میں خوف پیدا ہو جانا چاہیے، شرمندگی کا احساس شرمندگی ہونا چاہیے کہ ہم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، ندامت کے آنسو بہانا چاہیے۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے اس کا احساس گناہ بھی دیتا ہے کہ وہ اس سے گناہ سرزد ہو گیا۔ اگر یہ احساس ختم ہو جائے تو پھر وہ توبہ کیا کرے گا؟ تو اسے توبہ کی جس سے توفیق چھین جاتی ہے اس کو احساس گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ ہر چھوٹا بڑا گناہ قابل معافی ہے۔ مومن کسی گناہ پر بھی رحمت خدا سے مایوس نہ ہو۔ مومن کو چاہیے کہ اپنے سارے گناہوں پر بھی رحمت خدا سے مایوس نہ ہو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا، یغفر الذنوب جمیعا، اور اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگا کرے۔ گناہوں کی معافی دینا یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کسی بندے کو اس کا اختیار نہیں۔ بعض مذاہب میں جس طرح عیسائیوں کے پاس پوپ جو ہے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اپنے ماننے والوں کے، اپنے فالوورز کے پوپ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ان کے پاس ان کے ماننے والے پہنچتے ہیں عیسائی تو پوپ ان کے سارے گناہ معاف کر دیا کرتے ہیں۔ یہ خبر نہیں کہ خود پوپ کے گناہ کون معاف کرتا ہے، کیا وہ خود ہی معاف کر لیتے ہیں یا کسی اور سے معاف کراتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین۔